تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. چلیں جی، آج ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سورہ فرقان شروع کر رہے ہیں. تو پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دے دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کی آیتوں کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. تو سورہ فرقان، فرقان کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. اور جیسے کہ فرقان کا رمیزہ نے بھی بتایا، اور فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیسیکلی ڈسٹنگوش کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنا، لائٹ کو ڈارکنیس میں، لائٹ اور ڈارکنیس کو سیپریٹ کرنا. اور ابن کثیر کے مطابق اس کا یوں بھی مطلب لے سکتے ہیں جیسے پورشن میں، جیسے کیونکہ قرآن ڈیوائڈ ہو کے آیا نا، پورا اکٹھا نہیں آیا، تو اس کو اس طرح بھی لے جاتے ہیں، فرق کو اس طرح بھی فرقان کو یوز کرتے ہیں جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. تو جس طرح بھی آپ لیں تو وہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے یا حق اور باطل کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، تو یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. اور یہ سورہ الفرقان جو ہے یہ مکی صورت ہے. اور اس مکی صورت کا ہمیں پتہ ہی ہے کہ مکی صورتوں کا تھیم کیا ہوتا ہے. بیسیکلی تین قسم کے اس میں پوائنٹس آتے ہیں. ایک تو یہ کہ توحید کو وہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پرانے نبیوں کے قصے بھی اس میں ہوتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈھارس ہو، آپ کو بھی پتہ ہو کہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. اور یہ کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس طرح آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین ہمیشہ پریویل کرتا ہے، سچ ہمیشہ، حق ہمیشہ رہتا ہے. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور یہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے غلط کیا، تو یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ آخرت کا، کیونکہ بہت مشرکین مکہ کا بھی ایشو تھا کہ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے تھے، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، لوگ سارے جو اعمال کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا آگے کیا ہوگا. تو بیسیکلی یہ جو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ مکی صورتیں بار بار آ رہی ہیں، تو وہ ایک آپ کا ایمان مضبوط کرتے ہیں. اور مدنی صورتوں کا تھیم، جیسے ابھی ہم نے سورہ نور پڑھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ مدنی صورت ہے، تو وہ مدنی صورت میں لاز اور کمانڈز وغیرہ ہوتی ہیں نا کہ آپ نے اس کو اس طرح فالو کرنا ہے. تو بیچ میں مکی صورتیں آ جاتی ہے کہ آپ پہلے ایمان آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آگے لاز کا آ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک بہت ہی ماشاءاللہ قرآن ایک کیونکہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے چلتا ہے تاکہ آپ کو اس کو ہر چیز، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا تو ہی آپ آگے لاز کی طرف جائیں گے نا. تو اس لیے، اور یہ جو آگے کی آپ سمجھ لیں کہ 8 ایک صورتیں آئیں گی، جیسے اس کے بعد سورہ فرقان کے بعد سورہ شورہ ہے، نمل ہے، قصص ہے، عنکبوت ہے، لقمان ہے، سورہ سجدہ تک، یہ سب مکی صورتیں ہیں. لیکن پھر جب سورہ احزاب شروع ہو جائے گی نا اس کے بعد، تو وہ آگے کی صورت ہے جو کہ آ جائے گی جس میں پھر لاس ہے، وہ پھر مدنی صورت ہے. تو بیسیکلی پہلے یہ دیکھ لیتے قرآن کا نا صورتوں کا 2 طریقے سے نازل ہوئی ہوئی ہیں. ایک ترتیب نزولی ہوتا ہے اور ایک ترتیب مصحفی ہوتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، بس ان شارٹ آپ کو یہ بتا رہی ہوں. ترتیب نزولی یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس سیکوینس میں قرآن میں وہ صورت ہے اسی سیکوینس میں نازل بھی ہوئی ہو. جیسے یہ سیکوینس 25 نمبر کی صورت ہے، لیکن اصل میں جب یہ نازل ہوئی ہے نا، یہ سورہ یاسین کے بعد اور سورہ فاطر سے پہلے سے نازل ہوئی، کہ ان کے درمیان میں ہے یہ. تو یہ سمجھ لیں 42 صورت ہے یہ. تو یہ سورہ فرقان ان دونوں کے درمیان نازل ہوئی ہے، لیکن یہ قرآن میں اس سیکوینس میں نہیں ہے. قرآن میں سورہ نور اور سورہ شورى کے درمیان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب، اور یہ کیوں اس طرح کے سیکوینس میں، کیونکہ جب یہ صورتیں اترتی تھیں یا کچھ آیتیں جیسے بعد میں ان صورتوں میں فٹ ہوتی ہیں، تو حضرت جبرائیل آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ اس میں اس طرح فٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چیپٹر نمبر 30 جو ہے موسٹلی صورتیں اس کی ساری تقریباً مکی صورتیں ہیں. تو مکہ کا دور، مدینہ کے بعد تو مکی دور نہیں آیا اس طرح سے، لیکن وہ بس وہ فٹ وہاں بیٹھتی ہے نا، کیونکہ وہاں وہ سپارہ سارا ڈے آف ججمنٹ میں، آپ وہ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا، تو وہ سارا موسٹلی ڈے آف ججمنٹ پہ ایمفیسس ہے اس کا. تو وہ صورتیں نا وہیں فٹ آتی ہیں. ابو لہب کی صورت بھی اسی میں ہی ہے، کیونکہ وہ بھی تنگ کر رہا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا اس حساب سے وہ ساری نا ادھر ہی فٹ آتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو نزول کا طریقہ اور ہے، اور جو مصحف میں اس کا سیکوینس نا تھوڑا سا اور ہے. تو اس وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے جیسے کہ 3 آیتیں بعد میں آ کے اس میں فٹ ہوگی، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں تو ادھر جا کے فٹ ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پزل فٹ ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے وہ صورتیں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہیں. اور اس کی جی 77 آیات ہیں.
اور یہ ساری مکی ہے. کچھ اسکالرس کا بالکل منیمم اسکالرس کا خیال ہے جیسے 68 69 70 یہ 3 جو آیتیں ہیں جس کی مدنی ہیں, لیکن زیادہ کا اس پہ وہ جو ہے نا ایمفیسس نہیں ہے, تو اس لیے اس پہ زیادہ ہم جاتے نہیں ہیں. لیکن بہرحال اوور آل اس کا جو تھیم ہے سارا اس کا وہ مکی ہی ہے, یعنی زیادہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کی طرف ہی ہے. اور اس کا وہ اور جو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلینڈر کر رہے تھے اور قرآن پہ باتیں بنا رہے تھے اور مسلمانوں کو ڈی فیم کر رہے تھے, تو یہ سارا کچھ, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ونس کا بھی اور شرک کو بھی سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر غلط ہیں اور اسلام کا کس قدر صحیح طریقہ ہے. اس صورت کو ہم کیونکہ ٹوٹل اس کی آیتیں 77 ہیں, تو اس صورت کو اگر 5 سیکشنز میں ہم ڈیوائڈ کریں تو پہلا سیکشن آج ہم نے کرنا ہے جو فرسٹ آیا سے 9 آیا تک ہے, اور اس میں ہم نے بات کرنی ہے قرآن کی, اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ جو یہ باتیں بناتے ہیں اور حضور اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کی. تو یہ ہم جو آپ کو ٹرانسلیشن سے پتہ چل ہی گیا ہوگا تو تھوڑی سی اس کی اور تفصیل کر لیں گے. تو آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے. آگے جو آیتیں آئیں گی وہ 10 to 34 تک جو ہے نا وہ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ مزید جو ڈس بلیورس کے کانسیپٹس تھے اور جو وہ الزامات لگاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے ان کا, اور جو وہ بہتان لگاتے تھے بیسیکلی. اور پھر جو آیا نمبر 35 سے 44 ہے اس میں پھر ہسٹری ہے ساری وہ نیشنز کی کہ وہ کیسے آئیں اور کیسے برباد ہوئیں, اور وہ کیوں ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, آپ ایسا کریں گے تو ایسے ہو جائیں گے, ایسوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر ابھی نہیں عذاب آیا تو لیٹر آن, تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. آپ دیکھیں, آپ سورہ یوسف بھی پڑھتے ہیں تو کئی لوگوں کے میں سنتی رہتی ہوں, آپ بھی نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی رشتہ دار اتنے قریبی رشتہ دار اتنے ایول مائنڈیڈ ہیں, تو پھر آپ حضرت یوسف کی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کتنا ان کے بھائی تو بالکل پھینک ہی آئے تھے ان کو کنویں میں. تو بیسیکلی یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوتے رہتے تھے, اور اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح کا دماغ رکھتے تھے کہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے کہ لوگوں کو اس طرح ہرٹ کر لیں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیسے کور کرتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے نیک بندوں کو. اب پھر بھی آپ فرم رہیں اپنے فیتھ پہ نا, تو یہ چیزیں ہمیں اس چیز کی ڈھارس دیتی ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ واقعات اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لوگ اس طرح آپ کو موک کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے فرمنس نہیں چھوڑنی. آیا نمبر 45 to 60 پہ جب ہم جائیں گے نا تو پھر پرائمری تھیم پہ آ جائیں گے. جو پرائمری ایک تو فیتھ اور بلیو ہے, دوسرا یہ کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. یہ ایک بہت میجر چیز ہے جو ہمیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر کوئی آخرت کے لیے ہی کام کر رہا ہے, جو دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو آخرت کے لیے ہی کام کرنا ہے. تو وہ والی ایک چیز ہے جو, اور اللہ کی ونس کو کس طرح مضبوطی سے پکڑنا ہے وہ ہم نے اس میں کور کرنا ہے. اب آخری جو آیتیں ہیں نا جی 61 to 77, وہ لاسٹ سیکشن وہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن ہوتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کوالٹیز کیا ہیں, بس وہ چیز, اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس میں رکھتا ہے, اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ ان میں وہ کوالٹیز ڈیولپ کرتا ہے. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جب یہ صورت ختم کی ہے نا تو یہ اس میں یہ بتایا. تو بیسیکلی یہ ساری جب آخری آیت ہم نے سورہ نور کی پڑھی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی بادشاہت رکھتا ہے اور اللہ ہر چیز کنٹرول کو اون کرتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سٹارٹ کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنی بلیسنگز کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لے کے چلتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو